بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین معلومات اور خبریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ عدالت نمبر 1، اس میں ایک اہم ترین کیس لگا ہوا ہے اور وہ ہے شہید ارشد شریف قتل کیس۔ سو موٹو نوٹس لیا ہے۔ آفٹر 45 ڈیز، 43 دن پہلے شہید ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا تھا بے دردی سے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ان کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ان کی، اور ان کا پیچھا کر کے ان کو مارا گیا، اور جو کچھ حقائق کینیا نے بیان کیے، کینین پولیس نے بیان کیے، وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے اور وہ غلط ہیں۔ کمرہ عدالت نمبر 1 میں لارجر بینچ، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب، 5 رکنی لارجر بینچ۔ آج سو موٹو نوٹس کا دوسرا دن تھا، اور اس دوسرے دن میں شہید ارشد شریف کی والدہ خود وہیل چیئر پہ ان کو لایا گیا اور وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں پہنچی، اور انہوں نے بھی ایک اپلیکیشن چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھ کر دی۔ وہ اپلیکیشن بڑی ہی امپورٹنٹ ہے۔ کمرہ عدالت نمبر 1 میں شہید ارشد شریف کی والدہ کو دیکھ کر کمرہ عدالت نمبر 1 میں موجود جو بھی شرکاء تھے، موجود تھے، حاضرین تھے، ان کی آنکھیں بھی نم ہوئیں، اور اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی آنکھیں بھی نم ہوئیں، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہمارے سامنے 2 شہیدوں کی والدہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور ان کو سنیں گے ہم، اور ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے، ان کو ہم انصاف فراہم کریں گے۔ شہید ارشد شریف کی والدہ بظاہر زندہ، لیکن اندر سے انتہائی ٹوٹی ہوئی، زخم خوردہ، رنجیدہ، اور اس کا سب کچھ تار تار ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے بیٹے شہید ارشد شریف کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اور یہ ان کے قتل کے جو بھی مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا پاکستان کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، پاکستان کے آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جتنی ذمہ داری ہے اتنی ہی ذمہ داری افواج پاکستان کی ہے، ہماری مسلح افواج کی ہے، کیونکہ ہماری مسلح افواج کے دامن پہ ایک داغ لگا ہے، اس داغ کو دھونا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سمیت اس لارجر بینچ کی، اور سپریم کورٹ کے تمام آنریبل ججز کی۔ اور اس کے بعد یہ ذمہ داری بنتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، سید عاصم منیر، حافظ قرآن، جن کے سینے میں قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرتے رہو کہ وہی تقوی کے قریب تر ہے۔ جتنا اختیار آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہے، اتنا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا نہیں ہے۔ اختیار اور طاقت سب سے زیادہ جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے، ملٹری لیڈرشپ کے پاس ہے، اور اس لیے، اور پھر قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اس سے پہلے ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گمراہی اور گناہ کے کاموں میں، غلط کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید، حافظ قرآن سید عاصم منیر، جنرل عاصم منیر صاحب کے سینے میں قرآن ہے، تو یہ ان سے انصاف کا تقاضا کرتا ہے۔ تو صورتحال کیا ہے؟ شہید ارشد شریف کو قتل کیا گیا، ان کی والدہ آج کمرہ عدالت نمبر 1 میں آئیں، اور انہوں نے جو ایک اپلیکیشن دی، اس اپلیکیشن میں انہوں نے پورے واقعات بیان کیے، کیونکہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی، اور وہ ایف آئی آر پولیس کی مدیت میں درج کی گئی، اور یہ سب کچھ پچھلے 9 اور 10 اپریل سے لے کے آج تک جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، نہ اس میں آئین کہیں نظر آتا ہے، نہ اس میں قانون نظر آتا ہے، نہ ہی اس میں ہماری جوڈیشری کی اتھارٹی نظر آتی ہے۔ ہماری جوڈیشری کو بھی بے بس کر دیا گیا، ہماری عدلیہ کو، عدالتی نظام کو بے بس کر دیا گیا، آئین اور قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، اور کوئی پرسان حال نہیں۔ اس وقت پاکستان میں نہ جمہوریت ہے، نہ پارلیمان ہے، نہ ہی کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، نہ ہی سویلین بالادستی ہے، نہ ہی سول گورنمنٹ ہے، بلکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔
تو لہٰذا یہ صورتحال ہے اس وقت۔ شہید ارشد شریف کی والدہ نے جو کچھ بیان کیا اس اپلیکیشن میں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپلیکیشن لکھی گئی ہے، اور یہ اپلیکیشن ہے تقریباً 3 صفحات کی، 2 صفحات پورے ہیں، اور اس کے نیچے تیسرے صفحے پہ 5-7 لائنیں ہیں، اور اس میں شہید ارشد شریف کی والدہ کے دستخط ہیں، اور یہ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان اور ڈی جی ہیومن رائٹس سیل سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اپلیکیشن CC کی گئی ہے اور لکھی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کے نام۔ شہید ارشد شریف کی والدہ نے وہ حقائق بیان کیے ہیں کہ شہید ارشد شریف کو کیسے کیسے دھمکیاں موصول ہوئیں، اور کس طریقے سے افسران جو ہیں وہ شہید ارشد شریف کے گھر میں آئے اور ان کو ٹاپ لیڈرشپ کا، ٹاپ مین کا میسج کنوے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سلسلہ شروع ہوا جب شہید ارشد شریف نے ARY پہ پروگرام کیا، وہ کون تھا، بڑا مشہور پروگرام تھا، وہ کون تھا، انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ داڑھی میں تنقہ ہوتا ہے چور کی داڑھی میں، تو اس لیے وہ پہنچے تھے افسران، اور وہ کون تھا اس میں نام کسی کا نہیں تھا، صرف بتایا گیا تھا کہ آخر وہ کون تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا پاکستان کے ساتھ۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں کہا گیا ہے کہ وہ کون تھا۔ 31 مئی 2022 کو ARY پہ یہ پروگرام کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ زیر عتاب آنا شروع ہو گئے تھے، اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ اس میں سرکل جو کیا گیا تھا وہ قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل ندیم صاحب کا نام ہے، اسپیشلی جب انہوں نے پروگرام کیا وہ کون تھا، اس کے بعد سے معاملات خراب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ نیومرس نمبر سے کالز آنا شروع ہو گئیں، دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں، اور پھر بریگیڈیئر شفیق صاحب جو ISPR ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے، اور اس کے بعد ارشد شریف نے مینشن کیا اس کو گنجا شیطان، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ جو تھا وہ بریگیڈیئر شفیق کی طرف بھی تھا، اور بریگیڈیئر فہیم رضا کا نام انہوں نے پھر اس کے بعد لکھا ہے who even called him، اور بریگیڈیئر فہیم نے پھر کال کی جی شہید ارشد شریف کو، اور پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی پھر فیصل نصیر صاحب کا نام آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ارشد شریف نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اپنے پروگرام کو اور اپنے کنٹینٹ کو، اپنے نیریٹو کو جب انہوں نے وہ جاری رکھا اور انہوں نے سٹاپ نہیں کیا، تو پھر بریگیڈیئر فہیم رضا نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں کرنل رضوان کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کرنل نعمان بھی اس میں شامل ہو گئے، اور پھر کرنل رضوان نے دھمکیاں دیں، اور کرنل نعمان جو ہیں وہ آئے، اور ان کی لاسٹ میٹنگ کرنل نعمان کی ہوئی ان کے گھر پہ، کرنل نعمان کی میٹنگ شہید ارشد شریف کے گھر پہ ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ جی میں آیا ہوں ٹاپ کی طرف سے، اور ٹاپ سے مراد ٹاپ کی طرف سے، اور جو کچھ ارشد شریف کو کہا گیا کہ جو کچھ آپ کہیں گے یہ ایز اٹ از ٹاپ کی طرف چلا جائے گا، یعنی کہ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کی طرف جائے گا، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اگلی جو بات آئی کہ ارشد شریف نے سٹاپ نہیں کیا اور اپنی بات جاری رکھی، پھر انہوں نے کہا کہ جی فکس کیا جائے گا ارشد شریف کو، اور فکسڈ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی FIR جو ہے وہ درج نہیں کی گئی، اور اس کے بعد آگے جا کے جو درخواست کی گئی شہید ارشد شریف کی والدہ نے، انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نومینیٹ کرتی ہوں قمر جاوید باجوہ کو، اور جنرل ندیم صاحب کا نام لیا، جنرل ندیم انجم کو، اور فیصل نصیر صاحب کو، بریگیڈیئر شفیق کو، اور بریگیڈیئر فہیم رضا کو، کرنل رضوان کو، کرنل نعمان کو، اور وقار احمد اور خرم احمد اور دیگر کو۔ یہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دے دیا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام، اور یہ سوشل میڈیا پہ اس وقت دستیاب ہے، دستخط موجود ہیں، اور یہ انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی دی ہے اور ہیومن رائٹس سیل کو بھی دی ہے۔ اب اس میں یہ از خود ایک امتحان ہے، بہت ہی ہمبل وے میں بات کرنی چاہیے
شہید ارشد شریف کا قتل ہوا اور ایف آئی آر درج ہوئی، اور ایف آئی آر اس سے پہلے جو ایف آئی آر درج ہوئی وہ ایک روایتی طریقہ ہے، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے، اور یہ ایف آئی آرز مانیٹر ان کی ہدایات پنڈی سے ہی جا رہی تھیں اور کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ شہید ارشد شریف ہوں، سمیع ابراہیم ہوں، عمران ریاض ہوں، میں ہوں، ڈاکٹر معید ہے، ایاز امیر صاحب ہیں، جمیل فاروقی ہیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ذاتی دشمنی تھی۔ ہم ایک ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بالکل کلیئر تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور ہمیں اپنی بات کرنے دیں، باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ لیکن اس کے بعد جو مقدمات کا سلسلہ شروع ہوا پورے ملک بھر میں، تو وہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک ہی آلریڈی ٹرینڈ بنا ہوا اور ابھی بھی جاری ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اتنا کچھ ہو گیا ملک میں اور 12 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ ہمارے اکانومسٹ ڈاکٹر اشفاق کہہ رہے ہیں جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے 12 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو۔ تو بجائے اس کے کہ اصلاح کی جائے، اصلاح کرنے کے بجائے وہ سلسلہ ابھی بھی شروع ہے۔ اعظم سواتی صاحب پہ مقدمات ہو رہے ہیں، ڈاکٹر شہباز گل پہ مقدمات ہو رہے ہیں، اور بھی ہو جائیں گے۔ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تو ریکویسٹ کیا ہے؟ یہ اپلیکیشن آ چکی ہے، اب افواج پاکستان پہ از خود ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے ایک تجویز ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو، سینئر لیڈرشپ کو بلانا چاہیے، کور کمانڈرز کانفرنس کا بلانا چاہیے اور سب کو اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں ایک جگ ہنسائی بنی ہوئی ہے، ایک داغ اور دامن پہ ایک داغ لگا ہوا ہے، دھبا لگا ہوا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ شہید ارشد شریف کی والدہ نے نومینیٹ کیا ہے وہ سب کے سب لوگ اس میں انوالو ہوں، لیکن ان کو شک ہے اور انہوں نے کچھ حقائق بیان کیے ہیں، ان حقائق کی روشنی میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک تو عاصم منیر صاحب کو یہ چاہیے، ہم ان سے یہی کہیں گے کہ ظاہر ہے وہ اس وقت افواج پاکستان کے سربراہ ہیں، مسلح افواج کے اور سب سے طاقتور ترین شخص ہیں پاکستان کے، تو ان کو یہ چاہیے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پہ ایک تو انٹرنل انویسٹیگیشن سٹارٹ کروائیں، اور دوسرا یہ کہ ان جتنے بھی لوگوں کو الزام لگایا ہے ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے، ان کو او ایس ٹی بنا دیا جائے جو بھی فوج کا انٹرنل طریقہ ہے، اور اس کے بعد تحقیقات۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ از خود یہ جو جتنے بھی نام آئے ہیں از خود ان افسروں کو اپنے عہدے چھوڑ دینے چاہیے، اور خاص طور پہ جنرل ندیم ہیں، جنرل فیصل نصیر ہیں، اور اس کے بعد جب یہ دونوں فیصلہ کریں گے تو نیچے از خود اس کا امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور ان کو ریپلیس کر دینا چاہیے، ریپلیس کر کے انٹرنل ایک انویسٹیگیشن فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے، اور اس میں یہ کیونکہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے بعد میں کہ یہ سارا کچھ اور تیسرا فریق بھی کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ بالکل میں کہہ رہا ہوں پورے، کیونکہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا فریق فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ درست ہے، لیکن شہید ارشد شریف کی والدہ کے پاس جو ایک بالکل ٹائم لائن ہے، اس ٹائم لائن کے اکارڈنگلی انہوں نے یہ چیز بات کی ہے، اور اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور باجوہ صاحب اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ سولین ہیں اور سیمی سیولین ہیں، سیولین ہیں جو بھی ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کی طرح، تو ان کا وزن ادارے کو نہیں اٹھانا چاہیے اور ان کو خود فیس کرنا چاہیے اس الزام کا، اور یہ سارا ملبہ اور سارا وزن سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ڈالنے کے بجائے فوج بھی اس میں اس حصے کو، اس وزن کو تقسیم کرے، اس بار کو، اور یہ اپنے اوپر لگا ہوا الزام اس کو جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں دینی چاہیے، جنہوں نے حدود سے تجاوز کیا، جنہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اور جنہوں نے فیکٹری لگائی ہوئی تھی ایف آئی آر درج کروانے کی، اور جس کی وجہ سے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے نہیں، یہ پر پریکٹس ہو رہی ہے، کئی سالوں سے پریکٹس ہو رہی ہے، یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، اب یہ ٹرینڈ نہیں ہے، عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، تو ہماری صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ اس پہ از خود آرمی چیف بلکہ جی ایچ کیو کی طرف سے جو آنا چاہیے، میسج آنا چاہیے، اور اس ایف آئی آر کو مطابق اکارڈنگلی آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہی درخواست ہے جناب، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہو گیا، جو ذمہ دار کالی بھیڑیں اگر کوئی ہیں وہ نکل آئیں تو اس کا فائدہ فوج پاکستان کو ہوگا، پاکستان کی فوج کی شان میں اضافہ ہوگا، قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا، لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، اور جب لوگوں کا اعتماد بڑھے گا تو پھر ادارے مضبوط ہوتے ہیں، شخصیات کو مضبوط کرنے کے بجائے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، فوج کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا مؤثر نظام موجود ہے، اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں
ایک میجر تھے MI کے تھے آئی تھنک، انہوں نے ڈان کے ہمارے رپورٹر تھے سم تھنگ ہاشمی، ان کے منہ پر ایک مکہ مارا تھا، اور اس کے بعد آئی تھنک اس میجر صاحب کو فارغ کر دیا گیا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں۔ تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے ایک سخت ترین احتساب کا افواج پاکستان کے اندر بھی، اور یہ ذمہ داری افواج پاکستان کی لیڈرشپ کی اپنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔